وہ سجدے میں تھی مگر دل بے چین تھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں عجیب سا خوف۔ اس نے عائشہ سے کہا، یا اللہ، کیا میں اس رمضان میں بھی ہار جاؤں گی؟ عائشہ ایک محنتی گریجویٹ طالبہ تھی جو لاہور میں رہتی تھی۔ رمضان اس کے لیے ہمیشہ خاص ہوتا تھا۔ ہر سال وہ خود سے وعدہ کرتی، اس رمضان میں میں خود کو اللہ کے اور قریب لے جاؤں گی۔ رمضان کے آغاز میں عائشہ پرجوش تھی، تہجد، تراویح، تلاوت قرآن، دعائیں، سب کچھ پورے جذبے سے کر رہی تھی۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا جسم پیچھے رہنے لگا۔ تراویحاں دیر سے ختم ہوتی مگر گھر آ کر کھانا، باتیں، چائے، اور جب سونے لگتی تو سحری اور فجر میں صرف چند گھنٹے باقی ہوتے۔ کچھ راتیں وہ صرف 2 گھنٹے سوتی تھی، کبھی 3، کبھی اس سے بھی کم۔ دن بھر جسم ٹوٹا ہوا، ذہن بوجھل، دل چڑچڑا، پڑھائی میں توجہ صفر، دعا میں لذت غائب۔ وہ خود سے کہتی، میرا دل عبادت چاہتا ہے مگر میرا جسم تھک کر ہار چکا ہے۔ عائشہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ ہر تھکن پر، ہر نیند پر، ہر آرام پر اسے لگتا تھا جیسے وہ اللہ کو ناراض کر رہی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا رہتا، کیا اچھی مسلمان بننے کے لیے خود کو توڑنا ضروری ہے؟ یہ وہ خاموش سوال ہے جو آج بے شمار مسلم طالبات، کام کرنے والی خواتین اور ماؤں کے دل میں ہے۔ آخر کار عائشہ نے ایک اسلامک لائف کوچ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ڈرتی تھی کہیں یہ نہ کہا جائے اور زیادہ عبادت کرو اور کم سو، مگر اس کے برعکس کوچ نے مسکرا کر کہا، تمہارا جسم بھی اللہ کی امانت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل میں اتر گئے۔ کوچ نے اسے ایک سادہ مگر حکمت بھرا رمضان روٹین دیا۔ افطار کے بعد مختصر آرام، جماعت کے ساتھ تراویح کے فوراً بعد سونا، سحری اور فجر پر وقت سے جاگنا، فجر کے بعد 1 گھنٹے کی نیند، دن میں مختصر قلولہ پاور نیپ، رات کو چائے کافی سے پرہیز، سونے سے پہلے لائٹس مدھم، موبائل کم استعمال، اور سب سے اہم، نیند کو گناہ نہیں عبادت سمجھو۔ قرآن اور سائنس دونوں کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ نفسیات بھی یہی کہتی ہے، جب نیند پوری ہو تو توجہ بہتر، موڈ متوازن، عبادت میں خوشی اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ صرف 1 ہفتے میں عائشہ نے فرق محسوس کیا۔ نماز میں دل لگنے لگا، قرآن کے الفاظ دل تک اترنے لگے، پڑھائی بہتر ہوئی، اور سب سے بڑھ کر دل کا جرم ختم ہونے لگا۔ اب اس کا جسم اور ایمان دشمن نہیں تھے بلکہ ایک ساتھ اللہ کی طرف چل رہے تھے۔ عائشہ اب جان چکی تھی، خود کو تھکانا تقویٰ نہیں، خود کو سنبھالنا حکمت ہے۔ اگر آپ بھی ہر رمضان یہی سوچتی ہیں، میں عبادت کیوں نہیں کر پا رہی، تو یاد رکھیں، آرام عبادت کا دشمن نہیں، یہ اس کی طاقت ہے۔ اللہ سے توازن مانگے، مدد مانگے اور خود پر رحم کریں، کیونکہ اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔